بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قواعد میں مکالمہ نویسی سکھائیں گے۔ مکالمہ دو افراد کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت آپس میں گفتگو کرتے ہیں، خواہ اس کی نوعیت کیسی ہو، مکالمہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو دو افراد کے درمیان کی بات چیت کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کی اہمیت۔ مکالمے کے ذریعے ہم کسی انسان کے مزاج، اس کی ذہنیت، اس کی شخصی صلاحیتوں کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اس کی ذہنیت کے متعلق یا اس کی صلاحیتوں کے متعلق اندازہ ہو جاتا ہے۔ مکالمہ انسان کی پہچان کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یعنی جب وہ انسان بات کرتا ہے تو انسان کی بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کس فطرت کا ہے یا کس مزاج کا ہے۔ فلم یا ڈرامے کی شکل میں بھی ہم مکالمہ ہی سنتے ہیں۔ یہ مکالمے کی عملی شکل ہوتی ہے، اس سے ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم ڈرامے اور فلمیں وغیرہ جو بنتی ہیں یا دیکھتے ہیں یا بنائی جاتی ہیں، اس کا بھی فارمولا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک الفاظ کی ادائیگی، مکالموں کی ادائیگی، اس کو بس عملی شکل کے طور پر ڈرامے کی شکل میں یا فلم کی شکل میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچایا جا سکے۔ مکالمہ نویسی۔ دراصل مکالمہ نویسی کیا ہے؟ مکالمہ نویسی دو افراد کے درمیان آپس کی بات چیت کو قلم بند کرنا مکالمہ نویسی کہلاتا ہے۔ یعنی جو دو افراد آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس کو اگر لکھ لیا جائے، لکھ لیتے ہیں، قلم بند کرنے سے مراد یعنی قلم سے پین سے لکھ لینا، وہ مکالمہ نویسی کہلاتے ہیں۔ امتحان میں دو افراد کے درمیان خیالی یا فرضی مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اب امتحان میں کیا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ دو انسان آپس میں تو بات چیت وہاں پہ نہیں کر سکتے نا، تو انسان سب فرض کر لیتا ہے کہ دوسرا انسان اس کا سوال کا کیا جواب دے گا یا اس کی بات کا کیا جواب دے گا۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ خیالی ہوتا ہے یا فرضی ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اس میں امتحان میں لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا مکالمہ کیسے لکھا جائے؟ یعنی کہ اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، یا مکالمہ لکھتے وقت کن کن باتوں کا آپ کے نالج میں یا آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کا مشاہدہ بہترین ہو، یعنی کہ آپ کا جو آبزرویشن ہے، آپ کا جو لوگوں کا ارد گرد کا جو ماحول کے متعلق معلومات ہے یا اس ٹاپک کے متعلق جو معلومات ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہو۔ آپ کی قوت متخیلہ یعنی سوچ کا مال ہو، یعنی کہ آپ کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہترین ہو، یعنی کہ آپ اس کو اپنی طاقت، اپنی سوچنے کی صلاحیت سے کچھ کا کچھ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آپ کے پاس مکالمے کے عنوان اور کرداروں کے حوالے سے معلومات کا ذخیرہ ہو، یعنی کہ جس ٹاپک پر آپ مکالمے لکھ رہے ہیں، جس عنوان پر آپ مکالمے لکھ رہے ہیں، اور جو کردار آپ کے ان مکالمے میں موجود ہیں، ان کے متعلق آپ کے پاس مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے، جب ہی آپ ایک مکمل اور بہترین مکالمہ لکھ سکیں۔ گفتگو فطری ہو، یعنی ہر کردار کی زبان، مزاج، پیشے کا انداز آسان ہو، یعنی کہ جب آپ گفتگو مکالمہ لکھ رہے ہو یا مکالمے بول رہے ہو تو اس میں بناوٹ نہ ہو، بناوٹی جملے نہ ہو، بالکل ایسا لگے جیسے کہ آپ روزمرہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کی جو مکالمہ ہوگا وہ بہترین انداز میں پیش ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے زبان پر، اپنے مزاج پر اور آپ کے پیشے کا، جو اس پیشے سے آپ منسلک ہیں، اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی، اس کو سمجھنے میں، کردار کو سمجھنے میں۔ تو ان تمام باتوں کے ذریعے آپ اس کردار کو بخوبی پہچان سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کرداروں کی گفتگو میں ربط ہو، یعنی آپ اصل موضوع سے ہٹ نہ جائیں، یعنی کہ جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، اس میں ایک تسلسل ہو، ایک مسلسل ہو، یعنی کہ کچھ ٹوٹ نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا جملے نہ ہو، بے ربط جملے نہ ہو، اس موضوع سے متعلق ہے، یعنی جس موضوع کو آپ کو دیا گیا ہے بتانے کے لیے، بولنے کے لیے، اسی موضوع سے متعلق بات چیت ہو، یہ نہیں کہ ایک موضوع پہ بات کرتے کرتے دوسرے موضوع پہ چلے جائیں، نہیں، بلکہ اسی موضوع پر آپ نے مکمل اور مسلسل گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ کرداروں کے جملے مختصر ہونے چاہیے، یعنی کہ جو آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں یا مکالمے بول رہے ہیں، اس کے اندر بہت لمبے چوڑے تقریری انداز میں یا تقریری جملے نہیں ہونے چاہیے، یا پیغام کی شکل میں جملے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مختصر ہونے چاہیے اور مکمل ہونے چاہیے، یعنی جملے کے اندر آپ کی بات بھی مکمل ہو جائے اور جملہ بھی آپ کا مختصر ہو۔
زبان کرداروں کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی اب کردار کے مطابق یعنی اگر کوئی سبزی والا ہے، اب اس سے آپ علمی باتیں تو نہیں کروا سکتے نا. اسی طرح سے اگر ایک پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ جاہلانہ گفتگو نہیں کر سکتا. وہ اپنی تعلیم کا اظہار یا اپنے کردار کا اظہار اسی طریقے سے انجام دے گا. تو یعنی جو بھی زبان استعمال کی جائے یا جو بھی کردار دیا جائے وہ اپنے کردار کے مطابق گفتگو کرے. مکالمے کے عنوان کی جزیات کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ باریکیوں کا خیال رکھا جائے. مکالمے میں جو بھی عنوان یا ٹاپک دیا گیا اس کی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مکالمہ لکھا جائے. مختلف احساسات جیسے رنج و غم، خوشی، حسرت یا سکون کا اظہار موقع کے مطابقت سے ہونا چاہیے. یعنی اب جملے اب آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں، مکالمہ بول رہے ہیں، تو وہاں پر اپنے احساسات کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یعنی اگر غم کا موقع ہے، غم کے الفاظ ہیں یا غم کی بات ہے کوئی، تو وہاں پر الفاظ کے چناؤ میں ایسے الفاظ کو چناؤ ہو کہ جس سے رنج و غم کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے. اور اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار ہو، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، چنے جائیں کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور لفظوں سے خوشی ٹپک رہی ہو یا لہجے سے اس کی خوشی ٹپک رہی ہو. اگر حسرت ہے تو حسرت کا اظہار ہو، سکون ہے تو سکون کا اظہار ہو. یعنی جو موقع جس موقع کی مطابقت سے ہو اسی مطابقت سے آپ کے احساسات بھی اس موقع پر ظاہر ہونے چاہیے. مکالمے کو ہمیشہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی کہ مکالمے جب گفتگو دو افراد کے درمیان جب کوئی مکالمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی موضوع پہ بات شروع کی اور بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. کوئی نہ کوئی اس کے اندر منطق ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا انجام ہونا چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بغیر اس کے کہ بھائی بیچ میں آدھی گفتگو چھوڑی اور بھی چل پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مکالمے کو اینڈ تک پہنچانا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہونا چاہیے. طلبا کو چاہیے کہ اچھے ڈراموں اور مکالموں کا مطالعہ کرتے رہیں. یعنی اگر آپ بہترین ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں، مکالمے لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی نالج کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو الفاظوں کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کوئی مکالمہ یا ڈرامہ لکھیں تو اس کے اندر آپ اچھے الفاظ استعمال کر سکیں. تو اس کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے. آپ کو ڈرامے اس کے لیے بہت اچھے ڈرامے دیکھنے ضروری ہے، آپ نے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. تو ہی آپ کی جو ہے معلومات میں بہترین اضافہ ہو سکتا ہے. اب یہ نمونے کا مکالمہ میں دکھا رہی ہوں اس کے اندر کہ کس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ. شاگرد: السلام علیکم. اچھا اس بات دیکھیں، مکالمہ لکھتے وقت بھی لکھنے کا بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے ایک لائن میں استاد شاگرد لکھا ہوا ہے ایک ساتھ ہی ایک ہی سیٹ میں لکھنا ہے، اسی طرح سے جو اس کے جواب ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی بالکل ایک سیٹ میں موجود ہے. یہ دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے یہاں سے جو لکھنا ہم شروع کر رہے ہیں یہ بالکل ایک سیٹ میں، یہ بالکل ایک سیٹ کے اندر آ رہا ہے، کوئی بھی لائن آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ یہ والی لائن جو ہے، یہ والی لائن جو یہ جس میں ایرو ہے، یہ اگر یہاں سے لکھنا شروع کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ نے جملہ اسٹارٹ کیا تو یہ پورا جملہ لکھتے ہوئے اسی کے نیچے سے یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے سین میں آئے اور آگے پیچھے اس کا سینٹینس نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں گفتگو دکھانا ہے استاد اور شاگرد کے درمیان. شاگرد: مختصر اور جامع گفتگو کی گئی ہے. السلام علیکم سر. اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ جہاں پر ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے وہاں پر آپ نے ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے. جہاں آپ نے کوشچن آنسر لگانا ہے، کوشچن پوچھا گیا ہے وہاں پہ آپ نے کوشچن مارک لگانا ہے. جہاں پہ فل اسٹاپ لگانا ہے وہاں پہ آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب شاگرد: السلام علیکم سر. استاد: وعلیکم السلام. کیا بات ہے آج دیر سے اسکول آئے ہو؟ شاگرد: معذرت چاہتا ہوں سر، میں دراصل رات دیر سے سویا تھا اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو لیتا ہوں. استاد: تو گویا نہ فجر کے بعد تلاوت، نہ صبح کی سیر اور نہ ہی کوئی ورزش، اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں. شاگرد: اس کی تو فکر رہتی ہے لیکن پڑھائی کی فکر زیادہ ہے، اس لیے رات کو دیر تک مطالعہ کرتا رہتا ہوں. استاد: بھئی آپ کو پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آدمی نہ وقت پر سوئے اور نہ جاگے. ابھی کل ہی آپ نے وقت کی پابندی پر مضمون لکھ کر دیا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر استاد جو ہے باتوں میں ان کو وقت کی اہمیت کے متعلق بتا رہے ہیں
اور ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि कौन कौन सी चीजें आपने करने से आप अपने वक्त को बचा सकते हैं और अपनी सेहत को भी बचा कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी, तालीम को भी। शागिर्द: आप वजह फरमा रहे हैं सर, मुझे आप ही कोई मशवरा दें कि मैं पढ़ाई के लिए कौन से औकात मुकर्रर करूं। उस्ताद: देखो बेटा, हर काम को मुकर्रर वक्त पर करने की आदत डालो, ये जिंदगी का बेहतरीन हुसूल है। अब देखिए, इस मुकालमे के अंदर तमाम बातें मौजूद हैं, इसमें किसी भी किस्म की तशनगी महसूस नहीं हो रही। हर चीज का मुकम्मल जवाब भी है, जुमले भी मुख्तसर हैं और मैसेज भी है कि जिंदगी को अगर बेहतरीन बनाना है, जिंदगी को कामयाब बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको हर काम वक्त पर करना होगा। अच्छा, अब आपने खुद से एक मुकालमा लिखना तैयारी करना है, जो कि दुकानदार और खरीदार के दरमियान बढ़ती हुई महंगाई पर लिखना है। फिर आपने कुछ थोड़े से सवालों के जवाब भी तैयारी करने हैं, जैसे मुकालमे की तारीफ बयान करें, मुकालमे की अहमियत को रोशनी डालें, अच्छा मुकालमा लिखने में किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, तहरीर करें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह।